بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہوں۔ گجرات میں ایک اور بڑی کارروائی سامنے آئی ہے CCD کی، اور اس کارروائی میں پہلے ایک پولیس کانسٹیبل کو ملزمان نے زخمی کیا، سیدھے فائر، اور پھر اس کے 48 گھنٹے کے اندر جی ناظرین، بڑی کارروائی CCD کی سامنے آئی اور پولیس کانسٹیبل کو شدید زخمی کرنے والے دونوں ملزمان جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 26 جون کو کانسٹیبل محمد اویس معمول کی گشت میں تھی پولیس تھانہ ٹانڈا کہ بھاگوال کلاں کے نزدیک شام 6:40 کا وقت تھا، مغرب سے کچھ دیر پہلے کا۔ تو کچھ نامعلوم افراد تھے موٹر سائیکل سوار۔ ظاہر ہے جب پولیس مشکوک جان کر کسی کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے تو پھر جو سرکش ملزمان ہوتے ہیں، اشتہاری مجرمان ہوتے ہیں، وہ عمومی طور پر پولیس کے ہتھے چڑھنے سے گریز کرتے ہیں اور وہ اکثر پولیس پارٹی پر فائرنگ بھی کھول دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا پولیس ذرائع کے مطابق کہ ملزمان میں سے ایک شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، دوسرے نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ کھول دی، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل محمد اویس کے دائیں گھٹنے پر فائر لگا اور وکھی میں فائر لگا، اور جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، اور پھر ناظرین اس کو شدید زخمی حالت میں عزیز بھٹی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین 26 تاریخ کا یہ وقوع ہے، اور اس کے بعد 28 تاریخ کو کیا ہوتا ہے کہ CCD جو حال ہی میں محکمہ نیا تشکیل دیا گیا ہے، پنجاب پولیس کا ایک ونگ ہے، CCD نے ایک بڑی کارروائی کی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں یہ جو دو ملزمان مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کانسٹیبل محمد اویس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، فائرنگ کر کے اس کو زخمی کر دیا تھا، وہ CCD پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں دونوں ملزمان جو ہیں وہ مارے گئے۔ ایک کا نام ناظرین بتایا گیا ہے سجاد علی، جو کہ رہنے والا ہے بھاگوال کلاں کا، اور دوسرے ملزم کا نام فاروق بتایا گیا ہے، جو کہ گجرات شاہ جہانگیر روڈ پہ محلہ باغ باوا کا رہائشی ہے۔ اب ناظرین اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہوا کیا۔ CCD پولیس کے مطابق راجہ احسان اللہ، جو کہ گجرات جو تھانہ ہے، سرکل ہے CCD کا، اس کے انچارج بھی ہیں، وہ سما شادیوال روڈ پر رات کے وقت ملزمان کی گرفتاری کے لیے مصروف تھے کہ ان کو کچھ مشکوک افراد آتے دکھائی دیے، اور پھر مقابلہ ہوا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ملزم جو ہے ایک اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے مارا گیا، اور یوں وہ انجام کو پہنچا۔ دوسرا مقدمہ ناظرین درج کیا گیا ہے فراست چٹھا، جو کہ CCD کے کھاریاں سرکل کے انچارج، ان کے مطابق FIR کا جو متن ہے کہ وہ بھی رات کو معمول کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے CCD کی ٹیم کے ہمراہ سڑکوں پر تھے، اور سما جو کہ شادیوال روڈ پر ہی ہے، وہاں ان کو بھی اسی طرح سے ہی مشکوک جو ملزمان تھے وہ نظر آئے، اور پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک ملزم جو ہے اس کی اپنی ہی پسٹل میں گولی پھنس جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے ہی ساتھی کے فائر سے بعد ازاں جھاڑیوں میں مردہ پایا جاتا ہے۔ اب ناظرین جو ان دونوں ملزمان کی شناخت ہوئی ہے، ان میں سے ایک کا نام سجاد علی ہے، جو کہ بھاگوال کلاں کا رہنے والا ہے، اور اس کے خلاف گجرات کے مختلف تھانوں میں 5 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ پولیس کو یہ مطلوب تھا مختلف وارداتوں۔ اب جو دوسرا ملزم ہلاک ہوا ہے اس کی شناخت فاروق کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ گجرات شہر میں محلہ باغ باوا کا رہنے والا ہے، اور اس کے خلاف کوئی لگ بھگ 12 کے قریب مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہیں۔ اب ناظرین بتایا یہ گیا ہے کہ یہ دونوں فاروق اور جو دوسرا ملزم ہلاک ہوا ہے سجاد علی، یہ منشیات فروش تھے،
اور آئے روز ان کا وتیرہ یہی تھا اس طرح کی وارداتیں کرنا، علاقے میں منشیات فروشی کرنا، قتل، ڈکیتی، رہزنی اور متعدد ان کے خلاف ایسے مقدمات کا اندراج بھی پایا گیا۔ اب ناظرین، اب آپ ذرا تمام کڑیاں ملا کر دیکھیے کہ 26 تاریخ کو ملزم محمد اویس کانسٹیبل کو زخمی کرتے ہیں اور بعد ازاں CCD کے ساتھ مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف گولیوں سے ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی 2 ملزمان تھے، سجاد علی اور فاروق، جنہوں نے 26 تاریخ کو شام 6:40 پر تھانہ ٹانڈا کے کانسٹیبل محمد اویس کو سیدھی گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ اب ناظرین، CCD ضلع گجرات کی ہم بات کریں کارکردگی کی، تو بڑے مختصر وقت میں اب تک کوئی 16 کے قریب انتہائی مطلوب، خطرناک، ٹارگٹ کلر، ڈکیت، رہزن، منشیات فروش، اجرتی قاتل، شوٹر، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 16 کے قریب ملزمان جو ہیں وہ CCD کے ساتھ مقابلوں میں اپنے انجام کو پہنچے۔ اب اگر بات کریں ان ملزمان کا پروفائل، اگر یہ درست بات ہے، اگر یہ اتنے ہی خطرناک ملزمان ہیں، تو لامحالہ ان کا انکاؤنٹر ہو جانا، ان کا پار ہو جانا، اپنے انجام کو پہنچ جانا بلا شبہ معاشرے کے لیے ایک باعث اطمینان امر ہے، کیونکہ یہی سماج دشمن عناصر ہوتے ہیں جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے درپے ہوتے ہیں اور معاشرے میں بد امنی کا باعث بنتے ہیں۔ اب جس طرح یہ کارروائی ہوئی ہے کہ ایک کانسٹیبل جو ڈیوٹی پر تھا اس کو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے زخمی کیا، اور یہ تو اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ اب ناظرین، قرار واقعی اگر یہ ملزمان فاروق اور سجاد علی کانسٹیبل محمد اویس کو زخمی کرنے میں ملوث تھے، اور اگر جو ان کے خلاف تھانوں میں بے شمار انگنت مقدمات کا اندراج ہے، تو پھر اگر یہ واقعی ایک مقابلے میں رات کے وقت مارے گئے ہیں تو یہ باعث اطمینان ہے، جیسے میں نے پہلا کہا۔ لیکن اگر ناظرین دوسرا رخ دیکھا جائے کہ اگر یہ روایتی پولیس مقابلہ ہے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کے بعد جس طرح سے روایتی پولیس مقابلے ہوتے ہیں ویسا ہی پولیس مقابلہ بنایا گیا ہے، تو پھر تشویش تو ہے کہ قانون کو اپنا رستہ خود بنانا چاہیے۔ لیکن ناظرین، کیا کریں کہ عمومی استدلال یہی ہے، پولیس کا بھی اور عام شہریوں کا بھی اب یہ ماننا ہے کہ ہمارا نظام عدل کمزور ہے۔ اگر پولیس ایسے خطرناک ملزمان کو گرفتار کر بھی لیتی ہے تو کچھ عرصے بعد یہ جیل سے ریلیف ملنے کے بعد رہا ہو جاتے ہیں، یا ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یا عدم شواہد کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ بری ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اب یہ گمان کر لیا ہے، قیاس کر لیا ہے کہ ایسے ملزمان کا انجام ٹھیک ہی ہوتا ہے جو پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب تک CCD کی کارروائی جو ہے اس سے ایک جو معاشرے کے اندر جہاں عام شہری بہتر محسوس کر رہے ہیں، وہیں ملزمان جو ہیں ان کے اندر کھلبلی سی مچ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا CCD کو کام کرنے دیا جاتا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جب CCD نے گجرات میں ایک بڑے میرج ہال پہ کے باہر سے چھاپا مار کر بڑی بااثر شخصیات کے گن مینوں کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کیا تھا، تو اس سے بات بڑی دور تک چلی گئی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب پولیس سیاستدانوں کے دباؤ کو برداشت کر لے گی، کیا CCD کو اسی طرح آزادانہ کام کرنے دیا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ بات طے ہو جائے گی۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔